السلام علیکم دوستوں. آج کل مولانا فضل الرحمان کی ایک تقریر ہے جس میں انہوں نے بڑی گھن گرج کی. قصور میں کوئی جلسہ تھا, اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی, اور گزشتہ 3-4 برسوں میں جو کچھ ہوا ہے ہماری عدلیہ کے ساتھ, ہماری پارلیمان کے ساتھ, ہماری اپوزیشن جماعت کے ساتھ, ایک ہی اپوزیشن جماعت ہے اس وقت, تو سب نے اس کے سائے میں ابھی پناہ لے لی ہوئی ہے, چاہے وہ اچکزئی صاحب ہیں چاہے کچھ دوسرے ہیں. تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح قانون سازی کا ایک رولر کوسٹر تھا, اس کی وجہ سے حالات ایسے پیدا ہوئے کہ بالآخر مولانا فضل الرحمان بھی بول پڑے ہیں. ابھی میں آپ کو ان کی آواز نہیں سناؤں گا, 2 دن سے ہم اس پہ وی لاگ کر رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ حقیقتیں, وہ حقیقتیں جن کا ہم آپ ذکر کرتے رہے ہیں, وہ اب سامنے آ رہی ہیں. اسی کے لیے آج ہم نے افتخار شیرازی صاحب کو دعوت دی ہے. ویلکم جناب. تھینک یو ویری مچ امتیاز صاحب. اور آپ کو میں نے خاص طور پہ اس لیے دعوت دی کہ آپ چونکہ مولانا فضل الرحمان کے گرائی ہیں, یعنی ان کے گاؤں سے آپ کا تعلق ہے, وہیں سے ہیں, تو آپ ان کی ذہن کو بھی سمجھتے ہوں گے. اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تو میں پرانا پاپی تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ تو بہت پرانے سہولت کار بھی نہیں کہنا چاہیے. بہرحال جو رائٹ سائڈ دا فینس جس کو کہتے ہیں نا, ادھر رہے ہیں ہمیشہ, نہیں ایوان ہائے اقتدار کے قریب رہے, چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں, چاہے وہ نواز شریف تھے, چاہے جنرل پرویز مشرف تھے, چاہے دوسرے لوگ جو ابھی آج کل اصل میں اقتدار میں ہیں. ان تمام حالات کو اگر سامنے رکھ, اس بات پہ تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک ٹویٹ سناتا ہوں. ہمارے ایک سینئر ساتھی ہیں, مجھ سے بھی سینئر ہیں, کافی سینئر ہیں, نصرت جاوید صاحب. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے گزشتہ روز, یعنی 15 جولائی کو, اور میں اور افتخار صاحب بھی اس کو پڑھ کے دیکھ کے حیران تو خیر نہیں ہوئے, لیکن پریشان ضرور ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ جب کہ نصرت جاوید صاحب, جو آپ نے دیکھو کہ کبھی اس طرح بھی کر کے بڑے اپنے شو کرتے تھے پبلک ٹی وی پہ, تو بڑے لائٹ انداز میں, تو کچھ لوگوں نے اس کو کچھ اور بھی نام دیا تھا, لیکن وہ میں نہیں کہوں گا. بہرحال اپنے ان کے خیالات ہیں, طرز عمل ہے. تو ان کا جو ٹویٹ ہے اس میں لکھا انہوں نے کہ 50 سال تک صحافت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے بعد, حقیقتوں کا پیچھا کرتے ہوئے, جھوٹوں کو بے نقاب کرتے ہوئے, عوام کے لیے سیاہی بہاتے ہوئے, یعنی لکھتے ہوئے, میں ہر ایک سیاستدان سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہوں. وہ سب ایک جیسے ہیں. اب میرے سامنے آخری انتخاب ہے کہ کیا میں پیشے سے الگ ہو جاؤں, نام لوں, پردہ داروں کے ثبوت پیش کروں, ہر پل جو میں نے گزارا بطور صحافی اس کو جلا دوں, اور آخرکار پوری حقیقت بیان کر دوں, یا پھر خاموش رہوں اور تمام راز قبر میں لے جاؤں. تو بڑی زمانی سی بات ہے. تو افتخار صاحب, آپ کے سینے میں بھی بڑے راز ہیں, آپ بھی بہت سارے نام جانتے ہیں جو ہم زبان پہ آتے ہوئے ہمیں بچوں کا سوچنا پڑتا ہے. تو یہ جو نصرت جاوید صاحب نے لکھا ہے, آپ کے کوئی گھنٹی بجی ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں, ڈیفینیٹلی اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. اب جس حالات سے اور جس جبر سے وہ گزر رہے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں. میرے خیال میں بہت سارے وہ لوگ کہ جو اس ملک کے ساتھ بڑے جڑے ہیں, اور اس ملک کی اس وقت جو حالت ہے اس پہ نوحہ کناہ ہیں, وہ سب کے سب اسی طرح کے خیالات رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اس میں ذکر کر دیا, باقی شاید نہیں کر پائے, بٹ سب کی فیلنگز یہی ہیں. لیکن میرے خیال میں جو وہ کہہ رہے تھے, فرما رہے ہیں کہ وہ بہت سارے راز کے سینے میں رکھ کے اس دنیا سے جب جائیں تو سینے میں رہیں. یہ کہہ دوں امتیاز صاحب, میرے خیال میں تو بہت ساری چیزیں اب اوپن ہو چکی ہیں. اب لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس ملک کے ساتھ پچھلے 75-76 برس میں کس طرح کا کھلواڑ ہوتا رہا ہے. اس ملک میں ادارے اور اس ملک کے اندر سیاستدان کس طرح کا رول پلے کرتے رہے ہیں, کہاں انہوں نے کمپرومائزز کیے ہیں, ملک کی داخلی پالیسی ہو یا ملک کی خارجہ پالیسی ہو. اب تو بہت ساری چیزیں عیاں ہو چکی ہیں, اور بہت سارے سیاستدان گویا کہ عہد حاضر کے وزیر دفاع جب یہ فرمائیں کہ موجودہ نظام ایک ہائبرڈ نظام ہے,
تو میرا خیال ہے نصرت جاوید صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی زبان کھولیں، کم از کم اتنی جرت کا اظہار تو وہ بھی کریں جتنی کہ خواجہ آصف صاحب نے کی ہے، کہ بتا رہے ہیں، وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک نظام کا حصہ ہیں کہ جو بہرحال جمہوری نہیں ہے، جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے نہیں آیا بلکہ کسی اور ارینجمنٹ کے تحت یہ نظام چل رہا ہے. تو چیزیں بڑی عیاں ہو چکی ہیں. میرا خیال ہے کہ سب کو اپنے اپنے حصے کا رول پلے کرنا چاہیے اور وہ بات کرنی چاہیے کہ جو اس ملک کے اور اس ملک کے عوام کے انٹرسٹ میں ہے. تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی طور پہ بھی اس بات پہ گویا کہ فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ گفتگو کرنے کے نتیجے میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اس ملک نے بہت کچھ آپ کو دیا ہے، آج آپ لوٹائیں، اور لوٹانے کا طریقہ یہی ہے کہ کھل کے بات کریں. ہاں، چاہے وہ زرداری صاحب آپ کے دوست تھے یا نواز شریف صاحب آپ کے دوست تھے، جن کو آپ ببانگ دوحل کہتے تھے کہ وہ ہمارے دوست ہیں، یاروں کے یار ہیں، تو ان کے حوالے سے پھر بتانا چاہیے کہ بالکل بتانا چاہیے سر کہ کہاں انہوں نے کمپرومائز کی اور آج ہم یہاں اس نہج پہ آ کے کھڑے ہیں. آج بھی اگر آپ ان کو کہیں کہ آپ نے اپنی یاریوں کو قائم رکھنا ہے اور شاید ان حالات کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جہاں پہ جبر تھوڑا کم ہو جائے گا اور پھر بریدنگ سپیس مل جائے گی تو مٹے پاؤ اور آگے چلو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، تو یہ جو نصرت جاوید صاحب کی بات ہے، ان کا اگر موازنہ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، اپنی طرف سے وہ بھی ایک بڑی جہاد کر رہے ہیں، انہوں نے نام لینے شروع کر دیے. تو وہ جو تقریر ہے مشہور جو قصور میں جلسہ انہوں نے کیا، تو میں چاہتا ہوں ہمارے سننے والے تھوڑا سا اس کا ایک حصہ سن لیں. وہ یہ تھا جو پاکستان کی موجودہ پارلیمان ہے، کیونکہ ہم نے شروع جو ایسے ہی کیا کہ پارلیمان، ہماری سپریم کورٹ، عدلیہ جس طرح بے توقیر ہوئی ہے گزشتہ 2-3 برسوں میں. تو آئیے دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں. اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں، نہیں ہے. پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. پارلیمنٹ گھر کی لونڈی ہے اب، اسٹیبلشمنٹ کی. اب ایوان کی حیثیت نہیں، اب اس میدان کی اہمیت ہے، اس میدان کی حیثیت ہے. یہ میدان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں. تم جانو اور تمہارے ایوان جانیں. عیاشیاں کرتے رہو، ہم تمہارے اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھتے ہیں. تو یہ جو جوتے کی نوک والی بات ہی کوئی زیادہ سخت نہیں کر دی ہے انہوں نے؟ نہیں، میرا خیال میں مولانا صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بہت زیادہ گویا کہ ایک اگریسو موڈ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پہلی بار شاید وہ سسٹم سے باہر ہمیں نظر آ رہے ہیں. ماضی کے جتنے بھی ادوار آپ دیکھیں امتیاز صاحب، تو وہ مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں آتی رہی ہیں، بٹ مولانا صاحب ہمیشہ ریلیونٹ رہے ہیں. ایک آدھ بات انہیں یاد ہے کہ ایم ایم اے کی حکومت بھی بنی تھی خیبر پختونخوا کے اندر. تو اس کے علاوہ بھی نگراں میں بھی دیکھیں آپ، بہت دور نہ چلے جائیں، پی ڈی ایم کی سرکار میں بھی، نگراں میں بھی ان کے سمدھی گویا کہ خیبر پختونخوا کے گورنر رہے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جتنے نگراں سیٹ اپ کے اندر لوگ آئے تھے وہ انہیں کے اپروول سے آئے تھے. تو وہ ہر دور میں ریلیونٹ رہے ہیں، بینیفیشری رہے ہیں. جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں، مشرف کے دور میں تو سر میں ڈیرہ اسماعیل خان میں تو ان کو بڑی زمینیں بھی دی گئی. پھر انہوں نے وہاں اس دور میں 17ویں آئینی ترمیم، جس کو لوگ آج بڑا کنٹروورشل کہتے ہیں کہ یونیفارم ایک شخص کو آپ نے پریزیڈنٹ، اس کے بعد اس وقت کی عدلیہ جو کہہ رہی تھی کہ جنرل صاحب آپ کو آئین میں اپنی مرضی کے ترامیم کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، اور مولانا صاحب اس نظام کا حصہ تھے. تو ابھی تو انہوں نے جو کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ایسی جمہوریت پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ ذرا سن لیتے ہیں. جی کہ وہ مطلب ایک دم ان کو جمہوریت جو ہے وہ بری لگنے لگی ہے، وہ جمہوریت جس میں جو ان کے سابقہ ساتھیوں نے، موجودہ ساتھیوں نے بنائی ہے. جی ذرا دیکھ لیتے ہیں. جمہوریت کے علمبردار ہیں وہ جمہوریت، آئین کی جمہوریت، اسلام کی علمبردار جمہوریت، قرآن و سنت کی علمبردار جمہوریت، عوام کی نمائندہ جمہوریت. ہم اس کے قائل ہیں. اور اگر وہاں قرآن و سنت نہیں ہے، اگر وہاں اسلام کی سربلندی نہیں ہے، اعلاء کلمت اللہ نہیں ہے، وہاں غلامی ہے، ٹرمپ کی غلامی ہے، امریکہ کی غلامی ہے، غرب کی غلامی ہے، تو ہم ایسے نظام پر لعنت بھیجتے ہیں. تو آپ نے سنا کہ جمہوریت پر لعنت بھیج رہے ہیں.
بس وہ اگر بھیجنی ہے نا تو پھر پورے طریقے سے بھیجیے. امتیاز صاحب میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت ان کو اس پارلیمان سے کوئٹ کرنا چاہیے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ان کے ارکان ان پارلیمانی کمیٹیوں کا حصہ ہیں, وہ خود جاتے ہیں اس پارلیمان میں, جا کے تقریریں کرتے ہیں, کبھی تعریف تو کبھی تنقید. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ارکان پارلیمان جب پارلیمانی وفود بیرون ملک جاتے ہیں ان دوروں کا حصہ بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تنخواہیں آپ اس پارلیمان سے لے رہے ہیں, جب ان کمیٹیز کا آپ حصہ ہیں, تو آپ تو نظام کے ساتھ ہیں. جب 26ویں 27ویں ترمیم ہو رہی تھی, شروع میں تو آپ شاید اس سے ریلیکٹنٹ تھے, باہر بھاگ رہے تھے, بٹ آپ کو منا لیا گیا. جب ترمیم ہو رہی تھی تو کسی اور نے تقریر کی ہے نہیں کی, لیکن آپ نے تو کی تھی اس وقت بھی, تو آپ اس نظام کا حصہ رہے ہیں اس وقت بھی. تو آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام مسلط کیا گیا ہے, یہ جمہوری نہیں ہے, یہ عوامی نہیں ہے, تو میرے خیال میں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اس سے باہر بیٹھے. کسی زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بڑا غلط فیصلہ کیا تھا کہ جب ضیاء الحق نے غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابات کرائے تھے, لیکن کم از کم ہم اس سٹینس کو تو آج اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جب غیر جماعتی ہوں گے, جب سیاسی جماعتوں کا آپ پلیٹ فارم نہیں دیں گے کہ اپنے انتخابی نشان سے الیکشن لڑیں. انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا. تو مولانا صاحب کے پاس تو بڑی زبردست اگزامپلس موجود ہیں, بٹ ایک قصور میں کھڑے ہو کے گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کر کے اگر وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ وہ اس نظام کو جوتی کی نوک پہ رکھ رہے ہیں, اس کو نہیں مانتے, لیکن ساتھ میں اس کے بینیفٹ بھی وہ لے رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو پھر ادھوری بات ہے. پھر اسے تو لگتا ہے ایک تاثر ملتا ہے امتیاز صاحب کہ آپ کو کیک میں سے حصہ نہیں ملا اور آپ مضطرب ہیں. جب آپ کو مل جائے گا تو آپ خاموش ہو جائیں گے. تو آنے والے دنوں میں تو لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس نظام کو چیلنج کیا ہے جس میں جمہور کی کوئی شمولیت نہیں ہے, اور آپ ایک وہ نظام چاہتے ہیں کہ جو عوامی امنگوں کے مطابق ہو, یا آپ کو کیک میں سے حصہ چاہیے. تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن اب جو باتیں انہوں نے کہی ہیں, معلوم نہیں اس پہ وہ پیچھے کیسے جائیں گے. آپ دیکھیے, انہوں نے اس وقت سب کو معلوم ہے کہ سرحدیں کس نے بند کروائی ہیں. ہم ہائبرڈ رجیم اس کو کہتے ہیں, لیکن ہائبرڈ رجیم میں اصل اختیار کس کے پاس ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک بات کہی جو سب کو پتہ بھی ہے, لیکن پہلی مرتبہ کوئی سیاستدان کہہ رہے ہیں. اور سرحدوں کے حوالے سے جو کیا بات کی انہوں نے, یہ بھی سن لیتے ہیں. انڈیا کے ساتھ پوری سرحد بند, افغانستان کے ساتھ پوری سرحد بند, مغربی سرحدیں بھی بند, مشرقی سرحدیں بھی بند. ایران ایسے حالات میں کہ وہ نہ اچھے کا نہ برے کا. چائنا اپنا اعتماد اٹھا چکا ہے تم لوگوں سے. وہ ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جو اگر تجارت کے لیے کھلتا ہے تو آپ نے ان کو دھوکے دیے ہیں, ہم نے ان کو دھوکے دیے, ہم نے ان کی سرمایہ کاری کا راستہ روکا. اس وقت پاکستان محصور ہے, محصور ہے, حکمرانوں کی پالیسیوں کے ہاتھوں محصور ہے, اور حکمران اس لیے مجبور ہیں کہ وہ بھی تو محصور ہیں. تو یہ جو انہوں نے بات کی کہ ہم نے دوسروں کو دھوکے دیے اس لیے ہمیں ایسا دھوکہ ہو رہا ہے, تینوں سرحدیں بند ہیں, تو یہ براہ راست حملہ کس پہ ہے؟ یہ میرے خیال میں انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی یا پھر فارن افیئرز. آپ کو معلوم ہے میرے خیال میں, آپ تو سے اوپن سیکرٹ کہ یہ چیزیں کم از کم اس ملک کی پارلیمان اور حکومتیں تو نہیں دیکھتی. ادارہ دیکھتا ہے, اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے خیال میں وہ اس کی اونرشپ بھی لیتے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے اس کی سفارتکاری کے اندر آپ کو لیڈنگ رول میں کون نظر آ رہے ہیں؟ کم از کم آپ کے وزیر خارجہ تو نہیں, آپ کے ملک کے فیلڈ مارشل ہیں. تو میرے خیال میں ہسٹوریکلی مولانا صاحب درست بات کر رہے ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے سیکورٹی کے معاملات جو کہ پرائمریلی انہی کا ایک طرح سے ذمہ داری بنتی ہے, دیکھتی ہے فوج, لیکن ہمارے خارجہ معاملات بھی اس میں بھی ان کا ایک میجر رول ہے. تو ڈیفینیٹلی جو فیصلے ماضی میں ہوئے ہیں آج ان کا شاخسانہ ہے, اور اگر آج ایک مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بھی شاید کہتے ہیں کہ ہمارا ہوگا, بٹ سرحد کے اس پار بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں نا کہ جو گویا کہ ہم سے کہا گیا اس کے اگینسٹ ہمارے خلاف چیزیں ہوئیں. اور ہوتا امتیاز صاحب ایسے ہی ہے. میرے خیال میں ایک ناقد کے طور پہ مجھے سوال کرنا تو بنتا ہے نا کہ ایک وقت میں ہم ان کی ایڈوکیسی کر رہے تھے, انہیں ہم مجاہدین اسلام کہہ رہے تھے, بٹ 9/11 کے بعد جب امریکی پالیسی کے اندر شفٹ آیا اور جب کہا گیا کہ ان لوگوں کو آپ ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں,
تو ہم نے اپنے نیشنل انشورنس کو بھی نہیں دیکھا, ہم نے اپنے پرانے بیانیے کو بھی نہیں دیکھا, اپنی پالیسی کو بھی نہیں دیکھا, اور اوور دا نائٹ ہم نے چیزوں کو بدل کے پکڑ کے امریکیوں کے حوالے کیا ہم نے شروع کر دیا. اور مطلب ہے کہ اس وقت کا جو آرمی چیف اور پریزیڈنٹ بڑے فخر سے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہم نے اس کے بدلے پیسے لیے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ہم نے امریکہ کے حوالے کیا. تو بالکل یہ تنقید بڑی جائز ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کی ہیں امتیاز صاحب, میرے خیال میں کوئی نئی بات نہیں ہے. میں پہلے بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر پرابلمز کیا ہیں. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف سے لے کے عمران خان, تینوں پرائم منسٹر کا ڈائگنوز ایک ہی ہے. اور آج اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب اسی لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس ملک کے اندر پرابلم کیا ہے کہ جب بھی جمہور اپنی وزڈم کے ساتھ کوئی درست فیصلہ کرتی ہے, اچانک فارم 47 آ جاتا ہے اور ایک ایسا نظام لا کے جایا جاتا ہے کہ جس کا عوام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو جو پبلک سے ڈسکنیکٹ ہوں گے, جن کو اس بات کا یقین ہوگا کہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے, تو عوامی مفاد میں وہ فیصلے کیوں کریں گے امتیاز صاحب؟ وہ تو ان لوگوں کو اپیز کریں گے کہ جو ان کو لے کے آتے ہیں. آج لیاقت چٹھا کو لے کے آئے نا چیف کمشنر راولپنڈی, وہ تو غائب ہو گیا. تو میں کہتا ہوں نا سر, جس نے سچ کہا وہ غائب ہو فیکٹ گیا. شیٹ رکھی ہے سامنے, مولانا فضل الرحمان نے وہی بات کی ہے, انہی کو ریپیٹ کیا ہے. حافظ نعیم نے کیا کہا کہ کراچی کی نشست میں نہیں جیتا, یہ تحریک انصاف جیتی ہے, میں پارلیمان کا حصہ نہیں بننا چاہتا. تو مولانا فضل الرحمان نے وہی بات کی ہے. آج خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے. وہ کہ کہنا وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اقتدار میں بٹھایا گیا ہے یہ جیتے ہوئے لوگ نہیں ہیں, یہ ایگریمنٹ کے تھرو آئے, انہیں برداشت کرنا پڑے تو گا. میرے خیال میں پھر ظاہر سی بات ہے مولانا کی باتوں پہ ہاں یہ ضرور ہے. لیکن میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ. جو نئی بات مجھے لگتی ہے انہوں نے کہی ہے کہ چونکہ انہیں بھی معلوم ہے, سب کو معلوم ہے کہ اس اقتدار, اس نظام کا چودھری کون ہے, یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اصل اقتدار کس کے پاس ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ بلکہ آپ کو ہم سنوا دیتے ہیں, اور اس میں بڑے واضح طور پر کہا کہ جو موجودہ قیادت ہے, جو موجودہ نظام کے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں, یعنی باقاعدہ انہوں نے یہ کہا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں غلامانہ ذہنیت کے ہیں, وہ پاکستان کے نہیں بلکہ کسی اور کی خدمت کر رہے اور یہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا سن لیتے ہیں. ہم حکمرانوں کی مجبوری کو جانتے ہیں, لیکن یہ کوئی بھی نوزائیدہ نہیں ہے. یہ جتنے اس وقت فیصلہ کن لوگ ہیں, فیصلہ کن قوتیں ہیں, وہ عاقل و بالغ ہیں, سمجھدار ہیں, لیکن ان کے اندر آزادی و حریت کی رمق نہیں ہے. وہ غلامانہ ذہنیت کے حامل ہیں, اور وہ کسی طاقتور ملک کے لیے پروکسی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. تو اب یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت ہی خطرناک حملہ ہے؟ وہ کسی تکلیف, کسی ٹربل کو دعوت دے رہے ہیں مولانا صاحب, اتنے بھی جہادی ہو گئے ہیں وہ. نہیں, یہ بھی حقیقتیں تو ہیں نا, ماننا پڑے گا آپ کو. اس ملک میں یہ ہے کہ جب آپ جمہور کی جنگ لڑتے ہیں تو خطرات ہوتے ہیں. اور میں انہی کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں جو انہوں نے ایک نجی محفل میں کہا تھا, مولانا سے معذرت کے ساتھ کہ میں وہ بات کر رہا ہوں, بٹ اگین کیونکہ نصرت جاوید صاحب تو احتیاط سے کام لے رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی بات کر لینی چاہیے نا. کہ جب پی ڈی ایم کی موومنٹ چل رہی تھی, ان کے خیال میں 2018 کا الیکشن درست نہیں تھا, اس حکومت کو جانا چاہیے, اور پھر لگا کہ مومنٹم بنا ہے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کی قیادت بھی کہہ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے چھرا گھونپا اس تحریک کی پیٹھ میں, اور وہ پیچھے اچانک ہٹ گئے. تو انہی دنوں کی بات کر رہے تھے کہ مولانا صاحب کہ جب آخری دنوں میں ہمیں لگا تھا کہ ہم گول اچیو کرنے جا رہے ہیں, تو اچانک زرداری صاحب بیک کر گئے. تو پھر آخری جو ان کی کنورسیشن انہوں نے کہا کہ میری ہوئی ہے, تو جب زرداری صاحب کے پاس آرگومنٹ باقی نہ رہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آخر میں مجھے یہ کہا, انہوں نے کہا یار میرا ایک ہی بیٹا ہے, تو مولانا صاحب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں. تو مقصد کہنے کا یہ کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کمپرومائز کر کے بیٹھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے یہ بس پھر کمپرومائز کر لیتے سر ہیں. یہی ہے نا, اور کیا ہے. نواز شریف صاحب کو اگر خود وضاحت عظمیٰ نہیں ملی کہ جو مجھے کیوں نکالا, گویا کہ صرف اس وقت نہیں کہ جب ان کو نکالا گیا, یہ پچھلے دنوں جی بی کے الیکشن کے اندر بھی انہوں نے وہی دوبارہ اپنا نیریٹو دہرایا کہ مجھے کیوں نکالا. بٹ آج نظام سے نکلے ہوئے ہیں نا, تو کمپرومائز میں ہیں. وجہ کیا ہے کہ صاحبزادی نے کہا کہ جی میں نے چیف منسٹر بننا ہے, بھائی نے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے, لہٰذا آپ
گراؤنڈ سے باہر بیٹھ جائیں آپ کے لیے ہی بہتر ہوگا. تو کمپرومائز میں چلے گئے. تو کہاں گئے ان کی وہ جمہوری جدوجہد, کہاں گیا وہ ووٹ کو عزت دینا؟ سب کچھ ہوا میں اڑ گیا نا. زرداری صاحب بھی دیکھیں, ایک زرداری سب پہ بھاری, اور کہا جاتا تھا کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, کہا تھا کہ جب اینٹ سینٹ بجا دیں گے, آپ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں, ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. آج کہاں پہ ہے؟ وہ مستقل اسٹیبلشمنٹ تو ہو گئے ہیں نا, وہ نہیں اسٹیبلشمنٹ بٹ کمپرومائزڈ میں نا سر. آج دیکھیں, میں نہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل اور UN جیسا ادارہ سر تنقید کر رہا ہے 26ویں ترمیم پہ کہ آپ نے عدلیہ کی اتھارٹی کو کمپرومائز کر دیا ہے. نہیں اس نے بلکہ انٹرنیشنل ہیومن فیڈریشن فار ہیومن رائٹس, اس نے تو یہ بھی کہا, آپ غالباً اس کا حوالہ دے رہے ہیں, کہ عدلیہ میں بدترین قسم کی کرپشن ہے, اور خاص طور پہ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد. جی بالکل بالکل وہ بھی ہے. اور میرے خیال میں UN کی رپورٹ میں بھی اس چیز کو, اور جو اس وقت سابق پرائم منسٹر کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, یا ان کو وہ حق نہیں دیا جا رہا ضمانت کا, ان چیزوں کے اوپر UN کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اتنے بڑے ادارے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ معاملات گڑبڑ تو ہے نا. اور جو آپ نے چیزیں کر کے دی ہیں اس وقت, یہ اس کے نتیجے میں آپ کمپرومائز نظر آ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ آپ عوام کے حقوق کی جان نہیں ڈال رہے, بلکہ عوام کے حقوق کو میک شور کرنے والے ادارے جو ہیں, آپ ان کے اتھارٹی کو کمپرومائز کرنے کے لیے اس عمل کے اندر شریک ہیں. اپنے ان غریب لوگوں کے, یہ جو بڑے غریب لوگ ہیں, ان کے میرے خیال ہے حقوق جو ہیں وہ خطرے میں ہیں, تو ان کو یہ بچانے کے لیے تو یہ بتائیں کہ ان کے حقوق کو کوئی خطرہ ہے, کوئی اندر سے کوئی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان اور نصرت جاوید صاحب جیسے لوگ ہیں وہ بلبلا اٹھے ہیں؟ نہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ایک ایسا رجیم پرماننٹ بیسس پہ اسٹیبلش ہونا جا رہا ہے کہ جس میں گویا کہ سانس لینے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہے گی, اور وہاں پہ کمپلیٹ ڈکٹیشن کی طرف چیزیں چلی جائیں گی. مجھے تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے سفوکیشن محسوس کی ہے, اور ان کو لگ رہا ہے کہ اگر اس نظام کو اسی طرح چلنے دیا گیا تو شاید آنے والے وقت میں جو منظرنامہ ہے وہ زیادہ ہولناک ثابت ہو سکتا ہے, ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس بنیاد پہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس ملک کے اندر کانسپریسی تھیریز ہوتی ہیں, اور بعض کا ان میں سے کوئی ایک درست بھی ثابت ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل مشرف کے دور میں ججز بحالی تحریک چل رہی تھی, تو اس وقت بھی سب یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ ملک کا آرمی چیف اقتدار پہ ہو, ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہو, اور ایک کالے کوٹ والے سڑکوں پہ ہیں, اور اتنا وہ اپنا اثر و رسوخ وہاں پہ, اور اتنا طاقت کا اظہار کریں کہ ان کو روکنے والا کوئی نہ ہو. تو بعد میں گویا کہ تاریخ کے اوراق نے ہمیں یہ پڑھنے کے لیے دیا مواد کہ بھائی میرے اس وقت کے جو DGI آئے تھے, جو بعد میں آرمی چیف بنے, جنرل شیخ پرویز کیانی, شاید لگتا ہے کہ ان کا تھوڑا بہت سافٹ کارنر تھا اس تحریک کے لیے, تبھی وہ جا کے کامیاب. نہیں شاید تو نہیں تھا. ابھی تو میرا خیال ہے کافی بات واضح ہو گئی ہے کہ کہ اس نواز شریف صاحب کو کیسے فون گیا جب وہ اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کرنے والے تھے ججوں کی رہائی کے لیے. اس میں ہمارے اطہر من اللہ صاحب بھی اس وقت ترجمان بنے ہوئے, تو انہوں نے خط بھی لکھا آپ کے ادارے کے اخبار میں, اور کہا کہ اس وقت لائرز موومنٹ کیوں نہیں بن رہی ہے. تو میرا خیال اس کا تو بڑا سادہ سا جواب ہے. بس میں تھوڑا سا احتیاط برتتے ہوئے نصرت جاوید جس طرح احتیاط برت رہے ہیں, تو میں نے شاید کا لفظ استعمال کیا, ورنہ حقیقت یہ نہیں. لیکن آپ چلیں, آپ یہ بتا دیں کہ جو لائرز موومنٹ ہے اس وقت جو بنی تھی, چلیں وہ جیسے تیسے بنی, جو اطہر من اللہ صاحب نے اپنے مضمون میں سوال اٹھایا کہ اس وقت کیوں نہیں بن رہی, آپ بتائیے. بنیادی طور پہ میرے خیال میں ایک جماعت تھی یا ایک جماعت ہے کہ جو ظاہری سی بات ہے اسٹیٹس کو توڑنا چاہ رہی تھی. اس کے اپنے کنڈکٹ کے اوپر 100 سوال ہوں گے, تحریک انصاف کے اوپر بٹ کوشش کی ہے, لیکن باقی تمام جماعتیں کمپرومائز میں چلی گئی ہیں. تو ظاہری سی بات ہے, یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں وہ مومنٹم, وہ تحریک ہمیں بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جب پارٹی کے اندر اتنے رفٹس ہوں, پھر اس کے بعد وہی کمپرومائزز کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں. اس وقت 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ نظام کا حصہ ہیں, وہ اس کے بینیفیشری ہیں, جو کہہ رہے ہیں مولانا صاحب بھی کہ ایک ایوان صدر میں بیٹھ کے مزے لے رہا ہے, ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے مزے لے رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی 2 میجر پارٹیز کی تو وہ ہیں بینیفیشری, باقی ایک رہ جاتی. ان کے ساتھ مولانا صاحب اگر کھڑے ہوتے تو میرے خیال میں جب 26ویں ترمیم آ رہی تھی, اس تحریک انصاف کے پولیٹیکل وزڈم نے بڑا درست فیصلہ کیا کہ مولانا صاحب کو اس وقت انگیج کیا گیا, اور ان کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو شاید وہ 26ویں 27ویں ترمیم نہ ہو پاتی, اور اس کے نتیجے میں جو تاحیات امیونٹی دی گئی ہے باقی چیزیں نہ ہو پاتی. بٹ میرے خیال میں
مولانا صاحب بھی اس وقت شاید اس لال بتی کی طرف دیکھ رہے تھے جن کے پیچھے ان کو لگایا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے جو ان کو نہیں مل پایا، تو وہ تحریک کس لیے شروع ہوئی سکھ امتیاز صاحب؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو یہ کچھ زیادہ نہیں ہوئی۔ چلیں یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی ٹرک کی بتی نہیں ہے جس کے پیچھے انہیں کسی نے لگا دیا ہے کسی خاص مقصد کے تحت، کیونکہ اس کا مولانا فضل الرحمان صاحب ماشاءاللہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور وہ ایک ایک لفظ چن چن کے تول تول کے بولتے ہیں، تو جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی بغیر مقصد کے نہیں ہے، انٹرنل پریشرز، اور افتخار صاحب وہ تھوڑا سا جواب میرا گول کر گئے کہ ہو سکتا ہے کہ اندرونی کشمکش کا بھی یہ نتیجہ ہو، لیکن ایک بات واضح ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے مولانا صاحب ہیں، وہ سائیڈ لائن یا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھڈے لائن کیوں ہو گئے ہیں کہ اس وقت پاکستان پہ ایک 3-in-1 جس کو کہتے ہیں نا 3-in-1 نظام ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے اور GHQ ہے، پاکستان کی فوج ہماری زبردست پاکستان کی دفاع کرنے والی، لیکن وہ بھی چونکہ مسلسل 1954-1958 سے نظام کا حصہ رہی ہے، تو ایک 3-in-1 بالآخر ہم پہ مسلط ہو گیا، جس کی وجہ سے جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہوتا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ کے ساتھ مل جائے گی تو ہمارے خلاف بات کریں گے، تینوں نے اپنے حقوق کی خاطر مل ملا کے چلنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی کو کہتے ہیں ہائبرڈ نظام۔ بہت بہت شکریہ۔